مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فيقضي بها، یہ اس طرح کے الفاظ، فيقضي به ويعلمه. آپ نے فرمایا کہ حسد نہیں ہونا چاہیے سوائے دو موقعوں کے. دو موقع ایسے ہیں کہ وہاں اس کا مطلب کیا ہوا، حسد ہو سکتا ہے، یعنی اگر ترجمہ اس طرح کیا جائے تو لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہونا چاہیے مگر دو آدمیوں میں. وہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک تو وہ کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور پھر اللہ نے اس کو مسلط کر دیا، سلط کا لفظ کہ اس پر مسلط کر دیا، اس کو کہیں پر کہ اس مال کو رائے حق میں خرچ کرے. ایک تو یہ شخص ہے جس سے حسد کیا جائے. دوسرا وہ شخص کہ اللہ نے اس کو علم دیا اور وہ اس علم کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے اور اسی علم کی روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہے. یہ دو آدمی. تو یہاں حسد کا لفظ ہے، معلوم ہوا کہ ان سے حسد ہو سکتا ہے، حالانکہ حسد تو بری چیز ہے. تو پھر اس حدیث کے معنی کیا ہوں گے؟ اسی لیے محدثین نے اور علماء نے یہاں حسد کے لیے کہا کہ لفظ تو حسد استعمال کیا ہے لیکن معنی غبطہ کے ہیں، غین اور با اور طا اور ہا. غبطہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں آرزو کرنا کہتے ہیں، کسی چیز کی آرزو ہونا. تو یہاں مطلب کیا ہوا کہ بھئی اگر تم کو آرزو بھی کرنی ہے تو ان دو آدمیوں کے اوپر کے آرزو کرو کہ ایسے ہم بھی ہو جائیں. تو آرزو ترجمہ ہوگا اس کا، غبطہ، حسد نہیں، اگرچہ لفظ حسد استعمال ہوا. دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، حسد کو ہم حسدی کے معنی میں رکھیں اور کہیں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حسد اول تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو جگہوں میں جائز ہوتا، تب یہ ترجمہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس سے اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حسد کی اجازت ہے. حسد بالکل منع ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی ہے. تو یہاں فرمایا کہ کیا یہ حسد کرتے ہیں اس لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے. آگے فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ان کو بڑی سلطنتیں دی ہم نے. چنانچہ خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی 3 بیویاں ہوئیں. ایک تو حضرت سارہ ہیں جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. دوسرے جو ہیں حضرت ہاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اور تیسری وہ ہیں کہ جن سے حضرت گویا یوں کہیے کہ مدین ہوئے. تو یہ 3 ہوئیں. اب اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنا قناعت کے خلاف ہوتا تو ابراہیم بھی قانع نہیں تھے، اور تمہارا کوئی اعتراض ابراہیم پر نہیں ہے بلکہ تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم پر کرتے ہو کہ ہم تو ابراہیمی ہیں. وہاں کیا جواب دو گے؟ تو لفظ محض حضرت ابراہیمی پر نہیں بلکہ آل ابراہیم کا لفظ لائے ہیں. اس میں ابراہیم اور اولاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب آ گئے. چنانچہ اس میں داؤد علیہ السلام ہیں، زبردست بادشاہ گزرے ہیں، زبردست صاحب حکومت ہوئے ہیں، اور ان کے تو یوں کہیے کہ 99 بیویاں تھیں، 99. تو اعتراض کرو گے اس پر؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی تو اور زیادہ بیویاں تھیں. پچھلی شریعتوں میں چونکہ اس کی اجازت تھی کہ جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں، وہ تو اس شریعت میں آ کر کے اس کو لمیٹڈ کیا گیا ہے. تو اور عجیب بات یہ کہ اس اسلام پر سب سے زیادہ اعتراض انہی کا ہے جو تورات اور انجیل کو بغل میں دبائے پھرتے ہیں، انہی کا اعتراض ہے. حالانکہ اسی تورات اور انجیل کے اندر یہ سب ساری سٹوریز ان انبیاء کے لکھی ہوئی ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں رہی ہیں.
تو بہرحال یہ کہ ہم نے ان کو ملک عظیم بھی دیا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام صاحب سلطنت تھے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صاحب سلطنت تھے, خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکومت نہ صحیح لیکن ایک یوں کہیے کہ اتنی بڑی پراپرٹی کے مالک تھے کہ یوں سمجھیے کہ آج جو جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں, یہ فلسطین پورا کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹیریٹوری تھا پوری. آج جہاں ایک اچھی خاصی حکومتیں بنی ہوئی ہیں وہ پورا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو بادشاہ تو نہیں تھے لیکن وہ پوری یوں کہیے کہ لینڈ لارڈ تھے اس پورے ایریا کے. اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں تو کرو مذمت, لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف حسد ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں, ورنہ تمہاری بات کے پیچھے کوئی دلیل نہیں, کوئی معقولیت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے, جس کو وہ دے تو اس پر کسی کو حسد کرنے کا حق نہیں. یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ کوئی فضیلت اور کمال کی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس ہے تو اس سے اس کا درجہ نہیں بڑھ جاتا, نہیں ہے تو اس کا درجہ نہیں گھٹ جاتا. اصل چیز جو ہے درجہ گھٹانے اور بڑھانے والی وہ یہ کہ یہ اس کے اندر انسانیت اور عبدیت اور بندگی ہے کہ نہیں ہے. اگر بندگی ہے تو یہ انسان ہے اور بڑا اونچے درجے کا انسان ہے. اگر بندگی نہیں ہے تو غریب ہو کہ امیر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس واسطے حسد اگر ہونا چاہیے ہو سکتا تھا تو وہ کرتے دینداری پر, علم پر, فضل پر, کمال پر, تقوی پر. اس میں تو کر نہیں رہے, اس بات پر کرتے ہو کہ صاحب ان کے پاس حکومت کیوں آ گئی اور ان کا اقتدار کیوں قائم ہو گیا اور انہیں شادیاں کیوں اتنی کر لی. اس پر مذمت ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو ابراہیم آل ابراہیم پر بھی کیا ہوا کہ کچھ لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کچھ لوگ جو ہے اس سے کتراتے ہی رہے. تو جیسے اس وقت ہوا ایسے ہی آج بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر جن کو حق کی طلب ہے ان کو وہاں حق نظر آتا ہے, لیکن جو حق کے طلبگار نہیں ہیں ان کو تو ان کی غربت بھی بری لگتی, ان کی عمارت بھی بری لگتی. سمجھ میں آیا؟ اگر وہ ایک بھی شادی نہ کرتے جب بھی اعتراض تھا, اور ایک کرتے جب بھی اعتراض تھا, اور ایک سے زیادہ ہوئی جب بھی اعتراض ہے, کیونکہ اعتراض کرنا ہے. کسی حال میں بھی ان کو اطمینان نہیں ہوگا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور کافی ہے جہنم جلانے والی ہونے کے لحاظ سے. یعنی یہ مطلب یہ کہ اب ان کی جو سزا ہے اور ان کا انجام بس وہ جہنم ہی ہے, وہیں جا کر جلنا ان کو ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا, آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا. یہ ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے کہ نبی کے اوپر اعتراض کرنا اور بجائے اس کے کہ حق ان سے حاصل کریں اور بری نظروں سے, حسد کی نظر سے اور جلن کی نظر سے ان کو دیکھنا, اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہوگا. جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہے ہم ان قریب ان کو آگ میں جھونکیں گے, اور وہ آگ کیا ہوگی, کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑی جلے گی ہم دوسری چمڑی ان پر چڑھائیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ جل گئے چلو چھٹی ہو گئی, قصہ ختم ہوا. 1 سیکنڈ کی دیر ہے, 1 منٹ کی تکلیف ہے, چلو بھائی اٹھا لیں گے, ساری زندگی کہیں کو تکلیف اٹھائیں, 1 منٹ کی تکلیف اٹھا لیں گے, جل کے بسم ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جب جلے گی چمڑی دوسری چمڑی چڑھا دیں گے. اسی واسطے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ہر گھڑی 100 مرتبہ جو ہے جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کی کھال جلے گی اور نئی کھال ان پر چڑھائی جائے گی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت کو مفسرین نے نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دن بھر میں 70,000 مرتبہ جہنمیوں کی چمڑی جل کر اور کوئلہ بن جائے گی اور 70,000 مرتبہ ہی ان کو نئی چمڑی آئے گی. اس لیے لیذوقوا العذاب, اور اس پر یہ آیت پڑھتے تھے تاکہ یہ عذاب کا مزہ جو ہے ان کو ملتا رہے, کنٹینیو رہے عذاب, ورنہ ایک مرتبہ جل کر ختم ہو گئے پھر عذاب کہاں رہا اس کے بعد. تو عذاب ہمیشہ ہونا جس طرح جنت کے اندر نعمتیں ہمیشہ ہونی ہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما, اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
اور ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک صاف. پاک صاف کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے اس کو یہ وضاحت نہیں کی پاکی کا مطلب کیا ہے، صفائی کا مطلب کیا ہے. اسی لیے صحابہ سے جو اس سلسلے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ ہر طرح کی گندگیوں سے، یہاں تک کہ جو حیض اور نفاس ہے اس سے بھی پاک صاف ہوں گے. بلکہ یہ کہ اخلاقی برائیاں جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں ان سب سے وہ پاک صاف ہوں گی، اس لیے کہ وہ جنت میں ہیں، اور جنت میں تکلیف دینے والی کوئی چیز، اذیت پہنچانے والی کسی چیز کو ہونے کا سوال ہی نہیں. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں. یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ بھئی سایہ جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں دھوپ ہو. سمجھ میں آیا؟ دھوپ ہے تو سایہ کی ضرورت بھی ہے اور وہیں سایہ کا امکان بھی ہے، اور جہاں دھوپ کا وجود نہ ہو تو وہاں سایہ کا کیا مطلب. اور جنت کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ لا فیہا شمس ولا زمہریرا، وہاں نہ سورج کی حرارت ہوگی اور نہ وہاں وہ زمہریر ہوگا کہ بالکل جو ہے وہ جیسے یہاں سردی پڑتی تھو 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 اور لاؤ ہیٹ کرو یہ کرو، وہ سب کچھ نہیں. یہ زمہریر، لا فیہا شمس ولا زمہریر، سورج کے ہونے اور اس کی گرمی سے کہا گیا کہ وہاں نہیں ہوگا. تو پھر یہاں سایہ کا ذکر کیسے آ گیا کہ جب دھوپ ہی نہیں ہوگی تو پھر سایہ کیسے ہوگا. ایک بات تو یہ ہے کہ سایہ کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے، یہی غلط ہے. آخر دھوپ کے علاوہ اور چیزیں جو ہیں روشنی کی تو ان کے بھی تو سایہ ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ ظلًا ظلیلا، سایہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے جو حالت ہے کہ وہ نہ دھوپ کی ہے اور نہ ایسا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ دھوپ سے روک کر کے، اور جو حصہ ہے جہاں دھوپ نہیں پڑ رہی ہے تو اس کو جس کو سایہ کہتے ہیں. تو سورج کے نکلنے سے پہلے کی جو حالت ہے وہ سایہ جیسی ہوتی ہے. سایہ تو نہیں ہوتا، سایہ جیسے ہوتی کہ نہ روشنی تکلیف دے اتنی تکلیف دے اور نہ سایہ اتنا کہ صاحب آدمی نہ سجھائی دے. شاید یہی حالت ہوگی جنت میں، اور یہ زیادہ آرام دہ اور سکون بخش ہوتا ہے کہ نہ دھوپ ہے نہ روشنی زیادہ ہے اور نہ بالکل اندھیرا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور دو لفظ لائے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ دھوپ چھاؤں نہیں ہے کہ صاحب کبھی سایہ کبھی دھوپ، کبھی سایہ کبھی دھوپ روشنی، بلکہ یہ گھنا سایہ ہمیشہ رہنے والا جو سکون بخش ہوگا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ امانتوں کو ادا کرو جو اس کے اہل اور مستحق ہیں، ان تک امانتیں پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کوئی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ سبحانہ و تعالی بہترین نصیحت کر رہے ہیں تم کو اس بات کی. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. اس واسطے یہ کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے بے خبر نہیں ہوں گے. یہ یہاں آیت جو آئی ہے یوں نہ کہا جائے کہ یہ بالکل بے تعلق ہے پچھلے مضمون سے جو اہل کتاب کو خطاب ہو رہا تھا یا ان کی برائیاں بیان ہو رہی تھی، بلکہ یہ کہ ربط اس کا اور تعلق یہ ہے کہ اہل کتاب کی برائیوں میں یہ بھی ایک برائی تھی کہ انہوں نے امانتوں میں خیانتیں کی اور اپنے حکام اور عمراء کے انتخاب میں انہوں نے خیانت سے کام لیا کہ جو حقدار تھے ان کو حاکم اور امیر بنانے کے بجائے کہیں رشتہ داری کی بنیاد پر، کہیں وطن کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر ان کو جو ہے اپنا امیر بنا کے کھڑا کر دیا، اور چونکہ وہ نااہل تھے تو نظام ہمیشہ کا ہمیشہ خراب ہی رہا، کبھی بھی سدھار نہیں آ سکا. یہ امانتوں میں خیانت ہے، تو لہذا مسلمانوں کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ویسے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ آتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، تو بیت اللہ کی سے متعلق جو خدمتیں تھیں
وہ اس وقت خاندانوں میں تقسیم تھیں قریش کے. مثلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا گھرانہ جو تھا، جو آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں، ان کے گھرانے میں جو خدمت تھی وہ سقایا کی تھی کہ پانی کا انتظام کرنا یا ان کے سپرد تھا. تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ان کے واسطے پانی کا انتظام. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے آج سے 20-25 سال پہلے بھی اگر حج کیا ہوگا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا. آج سے 14 سال پہلے تو اور بھی مشکل تھی کہ اس وقت تو خدا جانے کہاں سے پانی لاتے ہوں گے، تو ایک مستقل یہ انتظام کرنا پڑا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہ تھا. ابو طالب جو آپ کے دوسرے چچا تھے، ان کے کچھ سپرد تھی خدمتیں. تو اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی چابی اور کی جو تھی وہ ایک گھرانے میں تھی، اور اس کے ذمہ دار تھے عثمان ابن ابی طلحہ. یہ کنجی بردار تھے کعبۃ اللہ کے. تو ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا اور لوگ اندر جاتے تھے تاکہ وہاں جا کر کے نوافل پڑھیں وغیرہ، یہ جو بھی کچھ کریں، زیارت کریں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت تو تھی مشرکین کے دلوں میں بھی. تو اس لیے یہ تھا. تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر تشریف لے جانے کے لیے وہاں پہنچے تو عثمان نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ چابی لینے والے کا یہ معنی نہیں تھے کہ بس چابی دروازہ کھول کے بیٹھ کے جا کر کے، بلکہ اس کو یہ اختیار تھا کہ جس کو اندر جانے دینا چاہے وہ اجازت دے. اس کی اجازت سے اندر جاتے تھے. تو عثمان ابن ابی طلحہ سے آپ نے اندر جانے کے لیے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو اس نے کچھ ذرا اچھا انداز نہیں اختیار کیا، جھڑک دیا. تو آپ نے فرمایا کہ عثمان، شاید ایک وقت ایسا آئے کہ یہ کنجی جو ہے اس کی یہ میرے ہاتھ میں ہو اور مجھے اختیار ہو کہ میں جس کو چاہوں دوں، جس کے چاہے نہ دوں. تو عثمان نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وقت تو قریش جو ہے تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے، ذلیل اور ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، قریش بلکہ اور آباد ہوں گے اور معزز ہوں گے. تو اور اس کے بعد یہ کہہ کہ آپ اندر تشریف لے گئے. عثمان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل میں نے دل کو جو ٹٹولا تو میرے دل میں جو بات مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ ہو کے رہے گا. تو مجھے خیال بھی ہوا کہ میں کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں، مگر قریش کے ڈر سے کہ انہوں نے مجھے لان تان کی تو میں ذرا رک گیا. یہ ہو لیا قصہ. فتح مکہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی چابی لائے. تو عثمان کے پاس چابی تھی. تو ظاہر ہے کہ مکہ تو فتح ہو چکا، اب عثمان کے لیے کیا راستہ ہے؟ ایک روایت میں تو یہ کہ عثمان نے دے دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس گئے، سلافہ ان کا نام تھا، اور سلافہ سے جا کر کہا کہ یہ چابی مجھ سے مانگ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ تو سلافہ ابن قیس نے کہا کہ مت دو، چابی اگر چلی گئی تو پھر واپس آنے والی نہیں ہے. لہذا انہوں نے نہیں دی، اور نہ دینے کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ بیت اللہ کی چھت پہ بھی چڑھ گئے. تو علی رضی اللہ عنہ اوپر چھت پر چڑھ کر کے اور ان سے چھین کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ ایک دوسری روایت ہے. پہلی روایت میں میں نے کہا کہ یہ سب تفصیل نہیں ہے. بہرحال یہ کہ عثمان نے وہ چابی آپ کو دے دی. تو آپ کے پاس چابی آئی اور دروازہ کھلا، آپ اندر تشریف لے گئے، اور اس اندر جانے کا بھی مسئلہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اندر جانے میں، اور اس اندر جانے کی جو حالت ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. وہ اندر نہیں جا سکے، وہ باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کیا صورت ہے اندر کی. تو جب آپ واپس تشریف لائے اندر سے، تو اندر کا واقعہ اگرچہ یہاں سے متعلق نہیں مگر میں سنا رہا ہوں کہ حضرت بلال سے ابن عمر نے پوچھا تھا آپ نے کیا کیا اندر جا کر. تو بلال نے جو ان کو بتلایا وہ یہ کہ اندر جو ہیں وہ 3 پلر ہیں جو جس پر اس کی چھت ٹکی ہوئی تھی بیت اللہ کی. تو
اس میں یہ آتا ہے کہ 2 پلر آپ نے اپنے دائیں طرف کیے، دروازہ تو اسی جگہ تھا، اسی سمت تھا جس جگہ اب ہے ایسٹ کی طرف، لیکن ذرا نیچے رہا ہوگا، تو بہرحال آپ نے 2 پلر اپنی دائیں طرف کیے اور 1 پلر جو ہے اپنی بائیں طرف رکھے، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے، یہ حدیث بھی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ وہاں سے باہر تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں حضرت عمر، کہ آپ جب باہر نکل رہے تھے تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور ہم نے اس سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی، اس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس وقت آپ اندر کعبۃ اللہ کے اندر تھے، تو اس وقت یہ آیت اتری۔ تو جب آپ باہر تشریف لائے تو ایک روایت میں کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آج ہم سے بڑھ کر نصیبے والا کون ہوگا، کہ ہم میں نبوت بھی ہے، ہم میں سقایا بھی ہے، ہم میں حجابت بھی ہے، ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ فخر اور مباحات جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، جو جن کے پاس کنجی پہلے تھی، اور آپ نے ان کو بلا کر فرمایا ہاں کی خالدتن تالدتن، آپ نے فرمایا یہ لو کنجی اب ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم سے اس کنجی کو لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور آپ نے بھی ہدایت فرمائی کہ اس سے جو کچھ تمہیں آمدنی ہو اس کو صحیح طور پر خرچ کرنا، یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی خیانت اور ظلم اور زیادتی نہ ہو اس کے خرچ کرنے میں جو اس سے آمدنی ہو۔ تو یہ چابی انہی کو دے دی، خیر وہ لے لی خوش۔ اس کے بعد آپ چلے تو آپ پھر گھومے، آپ نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے وہ وقت کہ جب تم نے مجھے اندر جانے نہیں دیا تھا اور میں نے کہا تھا؟ عثمان کہتے مجھے یاد آیا، میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا بات صحیح ہو گئی؟ عرض کیا رسول اللہ بالکل صحیح ہو گئی بات۔ تو حاصل یہ کہ آیت کا نزول جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہو، اور یہاں بھی وہ اسی طرف متوجہ کیا گیا ہو کہ یہ جس کا حاصل یہ کہ چابی عثمان کو دے دی جائے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت صاحب حکومت ہیں، اور حاکم جو ہے جب اس کے اختیار اور اقتدار میں کوئی چیز آ جائے تو پھر اس کو امانت نہیں کہیں گے کہ صاحب جس کو وہ دینا چاہے دے سکتا ہے، امانت کہنے کے کیا امانت ہے؟ مگر یہاں مجازن اس کو کنجی کو اور چابی کو مجازن امانت کا، حقیقتاً تو امانت نہیں، اس لیے کہ آپ کو اس کا اختیار مل گیا ہے کہ آپ جس کو چاہے دینا چاہیں دیں۔ لیکن بارہ اللہ کو چونکہ منظور یہی تھا کہ عثمان ابن ابی طلحہ جو ہیں انہی کے پاس ہی چابی چلی جائے، تو اس لیے اس کو امانت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ وہ چابی بیت اللہ کی آج تک عثمان ابن ابی طلحہ ہی کے گھرانے میں چلی آ رہی ہے، آج تک اسی خاندان کے اندر ہے، اولاد در اولاد، کسی کی مجال نہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں اور بدلتی رہی ہیں، اور بڑے نرم طبیعت کے بھی آئے ہیں اور ظالم بھی آئے ہیں اور جابر بھی آئے ہیں، سب آئے ہیں، لیکن یہ مجال کسی کی نہیں ہوئی کہ عثمان ابن ابی طلحہ کے گھرانے سے وہ چابی لے لے کوئی شخص، آج تک اسی خاندان میں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ ہاں کہ خالدتن تالدتن، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بس اس آیت پر انشاءاللہ جو اس سے مسائل ہیں وہ آئندہ ہفتے بولوں گا اور مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ
إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کی کہ امانتیں ادا کرو، ان امانتوں کے جو اہل ہیں ان کو، اور جب تم لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بلا شبہ اللہ بہت اچھی نصیحت تم کو کرتا ہے اس بات کی، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس آیت پر میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کعبۃ اللہ کی اور کنجی دینے کا عثمان ابن ابی طلحہ کو۔ ویسے چونکہ لفظ امانہ جو ہے ایک تو اس کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگایا کہ امانت کون سی، اگرچہ کوئی آیت کسی خاص واقعے پہ اتری ہو، لیکن اگر لفظ عام ہو تو پھر حکم بھی عام رہتا ہے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی واقعے پر کوئی آیت اتری ہے، اور واقعے کے اوپر آیت کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا منشا صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے قرآن 23 برس میں اترا ہے، ورنہ کتاب جس طرح سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی گئی تھی اس طرح بیک وقت قرآن شریف بھی اتارا جا سکتا تھا، لیکن لنثبت به فؤادک، ہم نے قرآن کو اس لیے تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ کے دل میں جم جائے، تو واقعات جو ہیں وہ پیش آئے جو اللہ کے علم میں تھے کہ یہ واقع پیش آئیں گے، اور ان واقعات کے پیش آنے پر آیتیں اتری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ جو ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ واقعہ سامنے ہے۔ تو واقعات کے پیش آنے پر احکام اترے ہیں، لیکن اگر ان آیتوں میں کوئی لفظ خاص نہ ہو جو کسی خاص واقعے کا حکم بتلا رہا ہو اور الفاظ عام ہو تو حکم عام رہتا ہے۔ تو یہاں امانت کون سی، اس کی کوئی قید نہیں، معلوم ہوا کہ ہر طرح کی امانت۔ دوسری بات یہ کہ لفظ جمع کا لائیں، امانات، امانت بھی نہیں، پلورل ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی خاص قسم کی امانت نہیں ہے، لہذا مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی اور طرح کی امانت ہو، امانت کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی پر اعتماد کر کے کوئی بھی چیز اس کے حوالے کیے جائے کہ یہ اس کی آپ حفاظت کر سکتے ہیں، یہ امانت۔ وہ روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تمام مفسرین اس آیت کے ذیل میں اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ کسی رسپانسبلٹی اور کسی امیر کا، کسی حاکم کا انتخاب جو ہے وہ بھی اسی میں ہے، اس لیے کہ وہ ایک امانت ہے کہ جو اس کا مستحق ہے اسی کو منتخب کیا جائے جس میں اہلیت ہے وہی اس کا مستحق، اور وہ پوزیشن اس کا حقدار وہی ہو گیا۔ ہمارے پاس وہ امانت ہے کہ ہم کسی مستحق کو جس کے اندر اہلیت موجود ہے ہم اس کو منتخب کرنے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم نے امانت ادا کر دی، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نے امانت میں خیانت کی۔ تو جیسے کسی کا پیسہ ہمارے پاس ہو
تو یہ امانت ہے۔ اگر ہم جس کا ہے اسی کو دیں تو یہ ٹھیک ہے، امانت ادا ہو گئی، اور اگر کسی اور کو پکڑا دیا خیانت ہے۔ اس میں اس کی پابندی نہیں ہے کہ صاحب پیسہ جن کا ہے انہوں نے تھوڑا ہی مجھے دیا تھا، مجھے تو راستے میں مل گیا تھا، ایک جگہ پڑی ہوئی تھی تھیلی، یہ والیٹ پڑا ہوا تھا، تو یہ امانت تھوڑا ہی ہے، یہ تو مال غنیمت ہے جو مجھے مل گیا۔ ارے بھائی یہ فلانے صاحب کا ہے، دیکھیے اس کے اندر فوٹو لگا ہوا ہے، یہ والیٹ تو فلاں صاحب کا ہے۔ نہیں صاحب انہوں نے تھوڑی مجھے دیا تھا، امانت تو جب ہوتی جب وہ مجھے دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ آرگومنٹ غلط ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی آدمی کا انتخاب یہ نہیں کہا جائے کہ بھئی کیوں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم فلانے آدمی کو، ٹھیک ہے اس کے اندر اہلیت ہوگی، لیکن یہ امانت کیسے ہو گئی ہمارے ہاتھ میں؟ تو جب اس کے اندر اہلیت ہے، صلاحیت ہے، تو وہی اس پوزیشن کا مستحق ہے، کسی اور کو دینا خیانت ہوگی۔ یہ الامانات میں اس بات کو تمام مفسرین کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ذمہ داری تو ہے انتخاب کرنے والوں کی، سلیکٹ کرنے والوں کی، کہ جو اہلیت والا ہے اسی کو منتخب کرو، لیکن قرآن حکیم تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک آنکھ تو کھول دی اور دوسری آنکھ بند کر لی، یہ نہیں ہوتا۔ اگر انتخاب کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح آدمی کا انتخاب کریں، تو پھر جس کا انتخاب ہوگا اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو کہہ دیا گا چونکہ آپ اہل ہیں لہذا آپ کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے سو کرتے رہیے۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ کون فیصلہ کرے گا لوگوں کے بیچ میں؟ لوگ تھوڑے خود فیصلہ کریں گے، ظاہر ہے کہ فیصلہ وہ کرے گا جس کا انتخاب کر لیا گیا فیصلہ کرنے کے واسطے، امیر ہو کہ حاکم ہو، پریزیڈنٹ ہو، قاضی ہو، جج ہو، جو بھی نام اس کا ہو۔ لوگوں کے معاملات جس کے سامنے پیش ہوں، جو لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بن جائے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اس میں جس طرح سے انتخاب کرنے میں یہ بات ناجائز اور گناہ کی ہے کہ صاحب میں اس لیے اس کو ووٹ دے رہا ہوں یا میں اس لیے اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے وطن کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، گورا ہے، کالا ہے، میری ہم نسل ہے۔ جیسے انتخاب میں ان چیزوں کا خیال کرنا اور اہلیت کو نہ دیکھنا یہ غلط ہے، اسی طرح سے جب کسی کا انتخاب کر لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے بھی فیصلے کے اندر ان چیزوں کی رعایت کرنا کہ صاحب یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہاں تک کہ ہم مذہب ہے اس کی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ عدل عدل ہے، اور عدل کو کسی بھی وجہ سے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کو عدل پسند ہے، تو دونوں کو اس بات کی ہدایت دے دی گئی۔ اب جب انتخابی صحیح نہیں تو وہ غلط آدمی سے صحیح فیصلے کی توقع کہاں سے کی جائے گی؟ بھئی آدمی ہی غلط بٹھایا نا وہاں، تو وہ صحیح کام کیسے کرے گا؟ آج کل تماشا کیا ہے، ہم سب گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں ذمہ داروں کی، چاہے وہ گھر کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ کمیونٹی کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ شہر کے ذمہ دار ہوں یا کسی ملک کے ذمہ دار ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے، میں نے کیا ہو یا آپ نے کیا ہو یا ہمارے اور آپ جیسے انسانوں نے کیا ہو، تو انتخاب کرنے والے کیوں آخر مجرم نہ قرار دیے جائیں اور سارا جرم انہی کا کیوں قرار پائے کہ جو منتخب ہو گئے؟ تو ہونا یہ چاہیے انتخاب کے وقت خوب چھان پچھوڑ لو
اچھی طرح سے اس کو دیکھ بھال لو، اور جب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ آدمی معقول ہے، اب اس کو ایک دفعہ جب سلیکٹ کر لیا، اب اس کے بعد اس کی ٹانگیں مت کھینچو، کام کر لینے دو، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر غلطی پر اس کے ہاتھ پکڑو اور گریبان پکڑو، غلط ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خوب واضح ہدایتیں دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہدایتیں دے کر 14 سال پہلے اور اللہ میاں کے یہاں تشریف لے گئے، بلکہ ہمارے لیے ایسا راستہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم جیتے جی اس کی ٹریننگ لیتے رہیں، مگر ٹریننگ جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں اپنے اختیار ہی سے کام چلے گا۔ تو ٹریننگ کے یہ معنی نہیں کہ ناک سونگنے کے واسطے اور آنکھ دیکھنے کے واسطے ہے، آپ ارادہ کریں کہ نہیں ارادہ کریں، ناک پہ تو خوشبو اور بدبو جاتی ہی ہے۔ ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی، اختیار کی تو ضرورت ہے۔ ہمارے لیے نبی اس شریعت میں ایسا سسٹم قائم کر دیا کہ عمر میں ایک دفعہ نہیں، ٹریننگ تو میاں کسی چیز کی ایک دفعہ کر لی، بھائی 2 دفعہ کر لو، بھائی 3 دفعہ ہو جائے ٹریننگ۔ کیا کمال ہے اس اسلام کا کہ زندگی میں 1 یا 2 دفعہ نہیں، ہر دن اور ہر دن 5 دفعہ ٹریننگ کے لیے رکھی گئی، 5 دفعہ ٹریننگ۔ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو قوم میں سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اب سب سے زیادہ اچھا کیا کس لیے؟ ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ یہ ہوا عالمہم بالسنہ، جو مسائل شریعت اور سنت حدیث وغیرہ ان سب سے زیادہ جو واقف ہو۔ فقہاء نے حدیث کو سامنے رکھ کر اب اس میں غور و فکر کیا، انہوں نے کہا بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اگر سارے عالم ہوں وہاں پھر کیا ہوگا، کس کا انتخاب کریں گے؟ تو نہیں چھوڑا گیا کہ اگر سارے عالم ہیں تو کسی کو بٹھا دو، یہ نہیں، پھر بھی دیکھو ان میں کون کسی اور لحاظ سے افضل ہے، تو کہا گیا اقرأہم بالقرآن، جو قرآن شریف کا بہترین پڑھنے والا۔ فقہاء نے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ جو جماعت ہے وہ علماء بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور سب بہترین قرآن شریف پڑھنے والے اور عالم بھی سننا ہے، تب کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ احسنہم لباسا، جس کا لباس اچھا ہو۔ لباس اچھا ہونے کے مطلب صاف ستھرا، یہ نہیں کہ اچھی ٹائی وائی لگا کے آئے ہو، وہ مطلب نہیں ہے، صاف ستھرا ہو، کیونکہ لباس کی گندگی بھی طبیعت میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ صاف ستھرا لباس ہو طبیعتوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ امام وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھتے وقت دل میں یہ تقدر نہ ہو کہ یہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ جو آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اگر دل میں کراہیت رہی نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہے۔ وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ اگر کسی شخص نے اس طرح سے امامت کی کہ لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں، مکروہ ہے اس کی امامت۔ در مختار میں موجود ہے، مشہور فقہ کی کتاب ہے۔ تو کراہیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو صاحب اگر بالفرض سارے ایسے اکٹھے ہو گئے کہ میاں علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے سب نے پہن رکھے، تب کیا ہو؟ تو کہا احسنہم صورتاً، شکل و صورت اچھی ہو جس کی، اس سے بھی طبیعت میں لوگوں کو رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ سنت کے مطابق چہرہ ہے، صاف ستھرا ہے، اس نے صورت کی سب کچھ۔ اگر یہ ان میں بھی تقریباً یکسانیت ہو تو احسنہم خلقاً، جس کے اخلاق عادات اچھے ہوں۔ آپ دیکھیے فقہاء جو ہیں یہ بال کی کھال کیوں نکال رہے ہیں؟ امام کا جب انتخاب کرنے بیٹھو تو ہر چیز کو دیکھ کر کے جو تم میں سب سے اعلیٰ ہو اس کو امام بنا لو، لیکن جب نماز شروع ہو گئی تو اب اس کی دم اٹھا اٹھا کے مت دیکھو کہ صاحب یہ امام صاحب ٹھیک بھی تھے ہیں کہ نہیں، اب کیا نماز چھوڑ کے بھاگو گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فاسق ہے امام تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، نماز جب شروع ہو گئی۔
یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، جس میں جب ہم 5 وقت کی ٹریننگ حاصل کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے وہ حدیث آتی ہے کہ جب تم کسی کو امیر بنا لو تو پھر اس کی اطاعت کرتے رہو جب تک کہ وہ نماز قائم کر رہا ہے، اور دوسری حدیث میں وہ جب تک نماز پڑھ رہا ہے، اور تیسری حدیث کے اندر ہے جب تک کہ اس سے کفر بواح ظاہر نہ ہو، یعنی بالکل کھلا کفر جس میں کوئی تعویل نہ ہو. یہ ہے تو معلوم ہوا کہ جو غلطیاں اور ہیں جو ہمارے جیسے سینکڑوں انسانوں میں ہیں تو آخر اس کے اندر بھی تو ہو سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارا خلیفہ اور ہمارا امیر ابو بکر اور عمر کے جیسا ہونا چاہیے. ہم کیسے ہیں میاں؟ ہم بھی ابو ذر غفاری اور کیا نام ہے طلحہ اور زبیر ہیں. اگر ہم ابو ذر غفاری اور طلحہ ابو ہریرہ اور سب ہیں تو پھر بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ابو بکر اور عمر بن الخطاب کو امیر بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اعمالکم عمالکم، کوئی چیز چھوڑی تھوڑی ہے، فرمایا